بر صاحب پاکستان کی آپٹکس تو یہ ہیں کہ آج حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑی ہو کے اپنی جوڈیشری کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ فریڈم پروٹیسٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہیے۔ بر صاحب پورے خطے کے اندر دیکھا جائے، آپ دیکھیں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ایون کہ ایران ایز پر آف سینکشنز ہونے کے باوجود ترقی کی بات ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ، کنیکٹنگ جو ریجنز کی بات ہو رہی ہے، کہ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر 25 کروڑ کا ملک ہونے کے باوجود انڈیا اور بنگلہ دیش ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے؟ ہماری جو ایلیٹ ہے یا اشرافیہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ زارے باہر کے پڑھے لکھے ہیں، کوئی ہارورڈ کا ہے، کوئی آکسفورڈ کا ہے، کوئی کیمبرج کا ہے، اور اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے جنرلز جو ہیں وہ باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں ہے چیزیں چلانی کیسی ہے۔ تو خطہ بنگلہ دیش اور ایران اور انڈیا تو ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور ہمیں ابھی راستہ نہیں مل رہا۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ اس کو؟ آپ ہاؤ وڈ یو ایکسپلین کہ یہ ڈیولپمنٹ نہ ہونا، ان چیزوں پہ نہ سوچنا، آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے فریم کریں گے سر؟ دیکھیں جی، کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے یا ترقی کا راستہ ملنا یا نہ ملنا ہے، جو آپ نے کہا، اس کا تعلق بنیادی طور پہ اس ملک کی پالیسیز اور پریکٹسز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے اس کی انٹرنل پالیسیز کیا ہیں، ایکسٹرنل پالیسیز کیا ہیں، اور کیا وہ پالیسیز جو ہیں وہ جدید دنیا کے نئے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی۔ مثلاً آپ نے کہا جی اس خطے میں ترقی کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایران کا نام بھی لیا، لیکن گزشتہ 30 سالوں میں، بلکہ 80 سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو پہلے 20-25 سالوں میں تو ایران کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، ایک ایسے ملک کے طور پہ جس نے کہ ترقی کی پیک سے جو ہے وہ پسماندگی اور جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ کی اس میں دلدل میں چھلانگ لگائی۔ تو وہی ایران اگر آپ مینشن کر رہے ہیں کسی ترقی کے پروسیس میں، تو اس میں بنیادی فرق ان کی پالیسیز کے چینج ہے نا جی۔ اس وقت جو انہوں نے پالیسیز، وہاں کا جو کنزرویٹو کلیرک اورینٹڈ پالیسیز تھی، کہ جس میں ہم نے جو کسی سے تجارت نہیں کرنی، ہم نے جو ہے وہ امریکہ کو نیست و نابود کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، تو یہ چیزیں جب آپ کا فوکس ہو مین سینٹرل، تو آپ نہ ترقی کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ترقی کے حوالے سے کوئی کنورسیشن سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت پاکستان میں ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے۔ پاکستان میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو کسی بھی اعتبار سے کوئی پازیٹیو منصوبہ، کوئی ڈریم، کوئی کسی قسم کا جو ہے روڈ میپ، کوئی پلان انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ لوگ ہیں، وہ خواہ حکومت میں ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے پبلک لائف کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کے خواب تو یہ ہیں کہ ہم دوسرے کو کس طریقے سے جو ہے وہ نیست و نابود کریں۔ اب اس وقت آپ دیکھیں، آپ نے خود یہ ریفرنس دیا کہ 2 قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ والے کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اصل پرابلم ہے اور اس سے ہم نے آزادی لینی ہے۔ اور دوسرے پروٹیسٹ والے کہتے ہیں کہ اس ملک میں اصل پرابلم جو ہے وہ عدالت ہے، اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس سے آزادی لینی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے جو ہے ملک کے اندر ایک جنگ جاری ہے، جس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ یہ رولنگ ایلیٹ کی آپس میں جنگ ہے، اور رولنگ ایلیٹ سے مراد اس میں خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، یا وہ لوگ ہوں جو حکومت میں آنے کے لیے بےتاب ہیں یا لائن میں لگے ہیں، یہ سب لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو بنیادی طور پہ بہت خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس میں عوام کا اگر کوئی رول ہے تو وہ بنیادی طور پہ ایک ایندھن کا رول ہے، کہ ان کو کوئی چاہے تو پگڑی پہنا کے تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دے، کوئی چاہے تو جناب اینک پہنا کے تو جو ہے وہ کسی ملٹری ہیڈ کوارٹر کے سامنے کھڑا کر دے۔
اس سے آگے ان کا کوئی رول ہے ہی نہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی ملک میں کنورسیشن ہے کہ بھئی یہ کون ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے بارے میں ہمارے پاس منصوبہ کیا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں گزشتہ جو ہے وہ تقریباً سال 1.5 سال سے کوئی فیوچر، کوئی ترقی، کوئی کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ یا پالیسی کے حوالے سے جو پاکستان ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس میں کسی تبدیلی کے حوالے سے کوئی ڈیلیبریشن کسی بھی سطح پہ نہیں ہو رہی، بلکہ اس بات پہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی درست ہے، بلکہ اس سے درست کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے عرصے میں دیکھیں تو بہت پیچھے جائیں گے تو پھنس جائیں گے، 3-4 مہینے ہی دیکھ لیں کہ مثلا انہوں نے وزارت خارجہ کے حوالے سے پاکستان میں اگر کوئی آدمی گزشتہ 1 سال سے یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بھائی آپ اپنی ایکسٹرنل پالیسی پہ غور کریں، تو اس کا مطلب ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایکسٹرنل پالیسی ہوتی کیا ہے، یا وہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں اور کانسیکوینسز ہیں اس سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اپنی ناکام پالیسی کو، جو کہ ناکامی سے بھی آگے ایک کیٹاسٹروفک شکل میں جو ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا بہت بڑا اصولی موقف ہے جی، ہم 70 سال سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں جی، ہمارا موقف جی بہت کلیئر ہے جی۔ ان تینوں چیزوں نہ کوئی کلیئرٹی ہے، نہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہماری انڈیا سے بات کراؤ، یا انڈیا کو کسی طریقے سے دبا کے پریشر دے کے تو ہمیں کشمیر لے کے دے دو، یا ہماری فیس سیونگ کے لیے آخر میں یہ ہے کہ کشمیر بھی گیا جہنم میں، ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے فیس سیونگ کا کوئی راستہ نکلوا کے دے دو۔ آپ نے کوئی دنیا کا دروازہ نہیں چھوڑا آج تک کہ پاکستان کا ایکسٹرنل منسٹر یا پرائم منسٹر یا اینی ادر پرسن ود اینی اتھارٹی دنیا کے کسی ملک میں گیا ہو تو اس نے یہ بات نہ کی ہو کہ جی یہ مہربانی کر دیں جی، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کبھی ڈائریکٹلی اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہماری پالیسیاں بڑی کلیئر ہیں، کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے جی، پالیسی میں بہت بڑا کنفیوژن ہے، اور پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ فرسودگی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ خطے میں جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ کا اور پروگریس کا ایک لہر ہے، اس سے پیچھے رہ گیا، اس سے ایک طرف ہو گیا، اس سے ایرریلیونٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اب کسی بھی خطے میں جو ترقی ہوتی ہے وہ پورا خطہ اس میں انوالو ہوتا ہے، تو تبھی اس کے سارے فروٹس جو ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر طرف جاتے ہیں۔ آپ کوئی سپر پاور نہیں ہیں کہ آپ کی اپنی اکانومی ہوگی، آپ کا کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی پالیسی کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بالکل کلیئر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان دن بہ دن جو ہے وہ دلدل میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، مثلا بنگلہ دیش پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی اس دفعہ ہماری جو ہے وہ پر کیپیٹا جو گروتھ ہے وہ کیا کتنے % ہوگی جی، ہماری اس دفعہ کوئی 6% ہوگی، 7 ہوگی، انڈیا میں بحث ہو رہی ہے 8 ہوگی، 9 ہوگی، چائنا میں بحث ہو رہی ہے اسی طرح نمبرز پہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ -9 ہوگی، جو کہ پاکستان کے بارے میں کلیئرلی ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ مائنس ہوگی جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے جواب میں کسی وزیر خزانہ یا پرائم منسٹر یا کسی ماہر اکانومی کسی پرسن کا کوئی بیان آیا ہے کہ بھائی ہم اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، ہمارا فلاں بلاک کے ساتھ یا فلاں کسی اکنامک پاور ہاؤس کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی ٹوریزم ہوگا؟ وہ خواب دیکھتے ہیں۔ ملک کے اندر خانہ جنگی ہے، آدھے ملک پہ جو ہے وہ ملیٹنٹوں نے اور دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آدھا ملک جو ہے بلوچستان سمیت ریبیلین کی حالت میں ہے اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، آدھا ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ٹوریزم ہوگا جی اتنا زبردست کہ یہ راتوں رات ہماری اکانومی $بلینز میں بدل جائے گی۔ تو ٹورسٹ کا دماغ خراب ہے، آ کے آپ کے یہ تماشے اور ڈرامے دیکھے گا ہیلمٹ پہن کے، اور جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے ہی آ سکتا ہے نا کوئی ٹورسٹ ان حالات میں پاکستان میں۔
تو اس لیے جو ہے کہ عوام کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ہر آدمی جو صاحب حیثیت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈرامے بازی کر کے تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ حکومت کو دیکھیں مذاکرات کر رہی ہے اپنے ہی ایک کمپوننٹ سے، مولانا فضل الرحمان سے اور مریم نواز سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں شہباز شریف کے کہ آپ یہاں تک جائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ لفظ تو میں استعمال کر نہیں سکتا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی ہوش و حواس میں نہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کری جاؤ، انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی۔ اب ان حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خطے میں جو ابھرتی ہوئی قوتیں ہیں جن کے بڑی بڑی پلاننگز ہو رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایک ویو کریٹ کی جا رہی ہے جس میں جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں منصوبے بن رہے ہیں، ایجوکیشن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔